میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مکمل اور اچھا تحفہ صرف خدا کی طرف سے آتا ہے، وہ قادر مطلق خدا کی طرف سے ہی آتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ خدا نے جو آپ کی زندگی میں کیا اس کے لیے اپنے آپ کو اعزاز دینا بند کریں۔ یہ آپ کی ڈگری یا بینک اکاؤنٹ سے ممکن نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پر کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ ہمیں ہر بات میں خدا کو اعزاز بخشنا ہوگا۔ ہم صرف ان چیزوں پر ذمہ دار ہیں جو خدا نے ہمارے ماتحت کی ہیں۔ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ اب بیان نمبر 2 یہ ہے کہ میں ہر چیز کا مقروض ہوں۔ 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 میرے ساتھ ایک بار مل کر کہیں کہ میں ہر چیز کا مقروض ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ خدا کے جلال کے لیے نہیں، اگر یہ خدا کے رحم کی بدولت نہیں، اگر یہ خدا کے لیے نہیں، تو میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور کبھی یہ مت سوچیں کہ جب آپ تیار ہو کر چرچ آتے ہیں تو آپ خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ اس کے مقروض ہیں؟ آپ یہاں آ کر خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے گھٹنوں پر جھکیں، اپنی بائبل کو ہر روز پڑھا کریں، کیونکہ ہم ہر چیز کے مقروض ہیں۔ آپ دوسروں کو گواہی دیں، خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، کیونکہ مجھے یہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ہر چیز کے مقروض ہیں۔ میں اس کا بہت زیادہ مقروض ہوں۔ میں اس کا بہت زیادہ مقروض ہوں۔ کیا آپ اسے دیکھ نہیں سکتے کہ خدا ہمارے ساتھ کتنا بھلا ہے؟ ہم اس کی ہر چیز کے مقروض ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب لوگ خدا کی تعریف میں چلائیں، اور چاہے وہ خداوند کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور یسوع کی تعریف میں چلائیں، تو کسی کو ہرگز یہ مت کہیں کہ خاموش ہو جا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ ہم اس کے بہت زیادہ مقروض ہیں۔ اگر ہم خاموش رہیں تو چٹانیں چیخ اٹھیں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ چٹانیں میرے لیے چلائیں۔ میں ہر چیز کا مقروض ہوں۔ میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں۔ اب میں آپ کو تیسرا بیان دینا چاہوں گا۔ یہ بہت مشکل ہے اور ہم اس کے بارے میں زیادہ چلا نہیں سکتے، لیکن یہ ایک سچا بیان ہے، اور ایسا بیان ہے جس کے لیے آپ کو بتانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکمل بیان یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ مجھے اپنے لیے اسے دہرانے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے لیے اسے دہرانے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ آپ سب کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل حزقیہ کے متعلق تعریف کرتی ہے، لوگ بھی حزقیہ کے متعلق تعریف کرتے ہیں، اور اگر سب یہاں پر محتاط نہ رہیں تو ہم بھی لوگوں کو اپنی تعریف کرنے کی اجازت دیں گے۔ ہم لوگوں کو اپنی تعریف کرنے دیں گے، ہم لوگوں کو اپنی پیٹھ تھپ تھپانے دیں گے۔ اس طرح ہم ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے اور اپنے دل میں اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائیں گے اور شیخی ماریں گے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے کو نہیں دیکھا جنہیں خدا نے برکت دی ہو اور وہ بہتر ہونے لگیں اور اچھے دکھنے لگیں اور اچھے اچھے کپڑے پہننا شروع ہو جائیں اور اپنے ایمان میں بھی بالکل مضبوط نظر آتے ہوں اور دوسرے بھی ان کی تعریف کرتے ہوں، اور پھر وہ آپ کے سامنے وہ ایسے چلتے ہوں؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ چاہے جو بھی ہوں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مکمل نہیں ہوں۔ میرے ساتھ مسائل ہیں، میرے کردار میں بھی خامیاں ہیں، میرے رویہ میں بھی داغ ہیں، میرے گوشت میں بھی خامیاں ہیں، اور میرے متعلق سن کر حیران نہ ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں، آپ کے اندر بھی گناہ ہیں، آپ کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں۔ آپ بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں جنہیں آپ لوگوں کو نہیں بتاتے۔ آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اس دنیا میں ایسا ہوتے دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ہم اتنا زیادہ حیران کیوں ہوتے ہیں، اور پھر ہم ایسا رویہ رکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی راست باز نہیں۔ ہم گناہ میں پیدا ہوئے اور بدکاری کی صورت اختیار کی، اور لال لائٹ کے لیے خدا کا شکر ہو، اور لال لائٹ کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اب ایسے کاموں کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تمام مسائل جو مجھے درپیش ہیں ان میں بھی بہتر بنوں۔
اس سے پہلے کہ یہ مجھے پست کریں، مجھے انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ایسے کاموں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ریلف والڈو ایملسن کا بھی شکریہ، جس نے ہمیں یہ بتایا کہ سوچ عمل کو جنم دیتی ہے اور عمل عادت کو جنم دیتا ہے اور عادت کردار کو جنم دیتی ہے اور کردار منزل تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو سوچنا بند کرنا ہوگا، کسی کو عمل کرنے سے روکنا ہوگا، کسی کو اپنی عادات کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ لال لائٹ جل رہی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ لال لائٹ پر توجہ دیں۔ اب میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ چیزوں کی لسٹ بنانی ہوگی۔ میں لسٹ بنا سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ میں قاسی اور انداز سے اسے کرتا ہوں۔ میں بائبل پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ بائبل میں کچھ ایسی چیزوں کی لسٹ موجود ہے جن کی روک تھام کرنی چاہیے، اور پہلی لسٹ ہمیں امثال کی کتاب 6 باب میں ملتی ہے۔ بائبل مقدس امثال 6 باب میں فرماتی ہے کہ جب ایسی چیزیں آپ کی زندگیوں میں ہوں تو آپ کو انہیں روکنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اور امثال 6 باب 17 سے 19 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اگر آپ گڑبڑ شروع کرنے والے شخص ہیں، اگر آپ ہمیشہ گند مچانے والے شخص ہیں، اگر آپ ہمیشہ بری گپ شپ کرنے والے شخص ہیں، اگر آپ ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے شخص ہیں، اگر آپ ایک کو دوسرے سے برائیاں کر کے الگ کرنے والے شخص ہیں، تو خدا سادگی سے یہ بتاتا ہے۔ چلیں ایک اور لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غلطیوں 5 باب، جی ہاں، غلطیوں 5 باب 19، 20 اور 21 آیات۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آپ لسٹ کو سن کر خاموش کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ سنیں کہ خدا کیا فرماتا ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک لسٹ دینا چاہتا ہوں، جی ہاں، آپ کو ایک اور لسٹ دینا چاہتا ہوں۔ یہ میری لال لائٹ کی لسٹ ہے۔ مکاشفہ 21 باب میں مرقوم ہے کہ وہ کہتا ہے، مکاشفہ 21 باب اور اس کی 8 آیت میں کہتا ہے، مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ ہمیں انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی گناہ، جنسی گناہ، بولتے وقت گناہ، معاشی گناہ جو کہ ہمیں جدا کر دیتے ہیں، ہمیں انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو آج صبح یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے لال لائٹ جلا دی ہے اور اسے کہہ دیا ہے کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ شاید آپ کسی شادی شدہ مرد یا عورت کے ساتھ باہر جانے والے ہوں۔ خدا فرما رہا ہے کہ رک جاؤ۔ شاید آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہوں جہاں آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو رکنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کچھ دشمنوں سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح لال لائٹ جل چکی ہے اور آپ کو اب خدا کی جانب خبردار بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ رک جانے کا وقت ہے، کیونکہ دھوکے میں نہیں رہنا ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی وہی کچھ کاٹے گا جو وہ بوتا ہے۔ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اب رک جائیں۔ آپ رک جائیں۔ اب سب کو رک جانا چاہیے اور ہمیں ٹریفک لائٹس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کامیابی کو سنبھالنے والے ہیں تو ہمیں نشے میں اپنی گاڑی نہیں چلانی ہے، ہمیں نشے میں گاڑی چلانے والا نہیں بننا، کیونکہ نشے میں گاڑی چلانے والا بہت ہی زیادہ بے وقوف ہوتا ہے۔ نشے میں گاڑی چلانے والا کسی اور چیز کے زیر اثر ہوتا ہے، اور خدا اس وقت فرما رہا ہے کہ آج صبح کسی نے یہاں نشہ کیا ہوا ہے، یعنی آپ غرور کے نشے میں ہیں، آپ آج صبح نشے میں ہیں، یعنی شہوت پرستی کے نشے میں ہیں۔
آپ اپنے مال کے نشے میں اتنے دھت ہیں کہ یہ آپ کے دماغ کو چڑھ چکا ہے، جس سے آپ کا دماغ موٹا ہو گیا ہے۔ لیکن خدا فرما رہا ہے کہ نشے میں گاڑی چلانے والے ہرگز نہ بنیں، نشے میں گاڑی چلانے والے ہرگز نہ بنیں، اور پھر اس کے بعد بے دھیانی میں گاڑی چلانے والے بھی نہ بنیں۔ بے دھیانی میں گاڑی چلانے والے کوئی دوسرے کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ سڑک پر دھیان دیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، گاڑی میں اپنا میک اپ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے ای میل پڑھتے رہتے ہیں اور اپنے میسیجز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ بے دھیانی سے گاڑی چلانے والے نہ بنیں۔ میں آج صبح ایئرپورٹ سے آ رہا تھا اور میں نے جب اپنے بیٹوں کو چھوڑا تو میں نیچے کی جانب دیکھ رہا تھا، اور آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ کسی نے میرے پاس سے مجھے کھینچا اور حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے کہ پادری صاحب فون کی جان چھوڑیں۔ دیکھیں، بے دھیانی سے گاڑی چلانے والے نہ بنیں۔ اگر آپ دعا کرنے میں اتنے ہی مصروف رہیں گے تو آپ بے دھیانی میں گاڑی چلانے والوں کی مانند ہوں گے۔ اگر آپ اپنے خاندان کے لیے بہت ہی مصروف رہتے ہیں تو آپ ایک بے دھیانی میں گاڑی چلانے والے شخص ہیں۔ اگر آپ اپنے ایمان کی بڑھوتی کے لیے خدا کو ہفتے میں 1-1.5 گھنٹہ دینے میں اتنے مصروف رہتے ہیں تو آپ ایک بے دھیانی میں گاڑی چلانے والے شخص ہیں۔ خدا فرما رہا ہے کہ بے دھیانی سے گاڑی چلانے والے نہ بنیں۔ اب اس کے بعد نافرمان گاڑی چلانے والے نہ بنیں۔ میں ویلری کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جو کہ ایک فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور ہے، اور جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ دھیان سے گاڑی چلاؤ اور اوپر سڑک کی جانب دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اور پھر وہ بریک پر اپنے پاؤں زور سے مارتی ہے۔ یہ سب پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نافرمان ڈرائیور نہ بنو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اپنے فرنٹ سیٹ ڈرائیور کی سنیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں جسے آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ہونا چاہیے تو خدا سے کہیں کہ اسے میری زندگی میں لا، تاکہ وہ مجھے غلطی کرتا دیکھے تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وہ مجھے خبردار کر سکے۔ آپ کو نافرمان ڈرائیور نہیں بننا، آپ کو نافرمان ڈرائیور نہیں بننا، بلکہ ہمیں فرما بردار ڈرائیور بننا چاہیے۔ ایسا فرما بردار ڈرائیور جو کہ خدا پہ بھروسہ کرنے، فرما برداری کرنے اور دعا کرنے والا ہو۔ ایسا فرما بردار ڈرائیور جو کہ خبردار کرنے والے اشارے پر توجہ دینے والا ہو اور اپنے آپ کو آہستہ کرے تاکہ خداوند کے ساتھ تعلق برقرار رکھ سکے۔ ایسا فرما بردار ڈرائیور جسے خدا کہے کہ رک جا تو وہ خدا کے سامنے کوئی جواز پیش کرنے والا نہ ہو، لیکن مزید دیر نہ کریں بلکہ آگے بڑھیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں، فرما بردار ڈرائیور بنیں۔ اور اسی لیے میں یہاں رکا ہوں تاکہ آج صبح آپ کو بتا سکوں کہ خدا ہمارے ساتھ بھلا ہی رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھلا ہے، وہ ہمیں لے کر آیا ہے۔ شاید یہ لمبا راستہ تھا مگر وہ ہمارے ساتھ بھلا ہی رہا ہے۔ اس نے ہمیں صرف ایک کیمپس نہیں عطا کیا بلکہ اس نے ہمیں بہت سے کیمپس عطا کیے ہیں، لیکن ہمیں قادر مطلق خدا کو ہی جلال دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی کسی نے آپ سے پوچھا ہو کہ براؤن کو کامیابی کیسے ملی تو آپ اس میں مناد یا بینڈ یا اپنی تعریف نہ کریں، بلکہ بہتر ہوگا کہ سارا جلال خدا کو دیں، بہتر ہوگا کہ سارا جلال خدا کو دیں۔ وہ ہمارے ساتھ بھلا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھلا ہے۔ اسی لیے ہمیں خاکسار رہنا چاہیے، ہمیں عاجزی، سالمیت اور فضیلت میں قائم رہنا چاہیے۔ وہ ہمارے ساتھ اتنا بھلا رہا کہ اتنی دور تک ہمیں لے کر آیا، اور اب ہمیں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی بلکہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی دور لے آیا ہوں تو اب تمہیں میرے ساتھ قائم رہنا ہوگا۔ اس لیے اب ہمیں کوئی بہتان نہیں لگانا اور نہ ہی ایک دوسرے کو جدا کرنے کے لیے اپنے لبوں کو کھولنا ہے۔ فضول باتیں نہ کریں۔ یہ تمام برائیاں جو آپ کر رہے ہیں چھوڑ دیں، کیونکہ ہر گناہ روشنی میں لایا جائے گا۔ جھگڑے سے بچیں اور آپس میں جھگڑے اور لڑائیوں کے بغیر رہیں۔ خدا ہمارے ساتھ بہت ہی بھلا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو غرور سے بچنا چاہیے اور ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں پر چلنا چاہیے۔ آئیں مسیح کی صلیب سے فاتح بنیں، وہ صلیب جو کہ پہاڑ پر کھڑی ہوئی اور جو مصیبت اور شرمندگی کی علامت تھی۔ صلیب کے اوپر ہمیں چڑھایا جانا تھا مگر سب سے پیارا اور بہترین چڑھ گیا۔ اس نے اپنا خون بہایا، قبر میں اتارا گیا، لیکن اتوار کی صبح وہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ جی اٹھا۔ اس نے کہا، اے بوجھ اٹھانے والو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں تمہیں سبز لائٹ دکھا رہا ہوں، کیونکہ وہ چیزیں جو آنکھوں نے نہ دیکھیں اور کانوں نے نہ سنی، وہ سب عظیم چیزیں میرے پاس تمہارے لیے موجود ہیں۔ میں تمہیں سبز لائٹ دکھا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں سر ٹھہرایا ہے اور نہ کہ دم۔
میں تمہیں بلندی دیتا ہوں نہ کہ پستی، میں تمہیں سبز لائٹ دکھا رہا ہوں، کیونکہ میرا خدا تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ میں نے تمہیں اس کے جلال کی دولت کے موافق سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں، بہتر ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ آئیں چرچ بنائیں، آئیں گناہ گاروں کو بپتسمہ دیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں۔ آئیں ہاری ہوئی بازی جیتیں۔ آئیں ہم اپنی برادری کو بدلیں تاکہ ان کی زندگیوں میں خداوند اپنا کام کرے۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں۔ آئیں بہتر گھر بنائیں، اور بہتر ہوگا کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے اور اسے کہا ہے کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم خداوند میں آگے بڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے والے بنیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اس لیے ہمیں سب لائٹ دکھا دی گئی ہے، اور پھر خدا خبردار رہنے والی لائٹ جلاتا ہے اور ہمیں آہستہ چلنے کو کہتا ہے تاکہ اپنا کچھ وقت آرام میں گزار سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ آہستہ ہو جاؤ، ہمیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور آہستگی سے گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کا کلام کام کرے اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے والے ہوں، اس کے آئین کو قبول کرنے والے ہوں، کیونکہ کلام مقدس ہمیں یہی کہتا ہے کہ توبہ کرو اور گناہ سے بچے رہو اور دعا کرتے رہو اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلو۔ اور خدا یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو آپ کو رکنا ہوگا، لیکن گاڑی کو بند نہیں کرنا، بلکہ آج بھی، جی ہاں آج بھی لائٹیں جل رہی ہیں، اشارے دیے جا رہے ہیں، خبردار کیا جا رہا ہے۔ خدا ہمیں بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کامیابی عطا کر دی ہے۔ آئیے عقل مند بنیں اور کامیابی کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو عقل مند بنائیں۔ خدا کہتا ہے کہ میرے آئین کے مطابق چلیں اور بے وقوفی سے کام مت لیں۔ عقل مند بنیں اور خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا ہم سے کہہ رہا ہے، عقل مند بنو اور عقل مندی سے چلتے رہو۔ خدا ہمیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کامیابی تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسے غور سے سنیں کہ یہ سب زیادہ افسوسناک بات ہے۔ سنیں، سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے، حزقیہ نے توبہ کی۔ بائبل فرماتی ہے چونکہ حزقیہ نے خدا سے توبہ کی اور اس کی پوری زندگی میں خدا نے اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، اور اس کا افسوسناک حصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے اسے بتایا کہ کیا ہونے والا ہے تو حزقیہ نے جواباً کہا کہ یہ بھلا ہے۔ اس نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی پوری زندگی میں ایسا نہیں ہونے والا تھا۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھا۔ اس نے کہا مجھے امن اور تحفظ مل چکا ہے، مجھے فکر کی ضرورت نہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھلا معلوم نہیں ہوتا کہ بس میں ہی بابرکت ٹھہروں، صرف میں اپنی زندگی میں ہی امن اور تحفظ نہیں چاہتا۔ یہ بہت ہی اچھی بات۔ میں اپنے چرچ کو بس اپنے دور میں ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی میرا چرچ کامیاب ہو۔